ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ عبداللہ قادری نے کراری کوشامبی سے سوال عرض کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو آپ نابالغ تھیں، حدیث کی روشنی میں بیان فرما دیں۔ اس اعتراض کا جواب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی حیات ظاہری ہی میں دے دیا، اور ایسا لاجواب جواب دیا ہے کہ قیامت تک کے ہر دھرموں اور بے شرموں کی زبان بند کر دیا ہے، مگر جو بے شرم ہو جائے جو چاہے کرے۔ ہر دھرمی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اہل بیت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معقول اعتراض نہیں ملتا مخالفین اور حاسدین کو، تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر وہ اپنے جھوٹ کے ذریعے مسلمانوں کو مذبذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا عقد ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ اس کے بعد جب ہم لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں بنی حارث ابن خزرج کے یہاں ٹھہرے تو میں کافی بڑی ہو گئی تھی، میرے بال بھی بہت بڑے ہو چکے تھے اور جسمانی طور پر میں بالغ ہو چکی تھی۔ یہ جملہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، اور میں نے ان کے اس جواب کو نقل کیا۔ اب آپ یہاں پر کئی لفظ ہیں، ان میں غور کریں۔ پہلا لفظ تو یہ ہے کہ جب میرا عقد ہوا تو اس وقت میری عمر 6 سال تھی، لیکن اس وقت رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب مخالفین بھی جہاں سے یہ جملہ لیتے ہیں وہیں پر یہ جملہ بھی لکھا، ضرور اس کو پڑھتے ہوں گے، مگر خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جو عقل کا اندھا دل کا اندھا ہو اس کو پوری بات کہاں نظر آئے گی۔ آج بھی یہ طریقہ ہے اور ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ بچوں یا بچیوں کے بچپن میں منگنی کر دی جائے تو اس کو پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں سمجھتا ہے، اور کبھی کبھی لوگ منگنی کے وقت نکاح بھی کر دیتے ہیں، رخصتی نہیں ہوتی ہے، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نکاح کر دینے کے بعد منگنی میں پختگی آ گئی تو اس لیے نکاح بھی کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا عام طور سے۔ لہذا 6 سال کی عمر میں نکاح ہونا یہ تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جو معمولی سی سمجھ رکھتا ہے وہ بھی اتنا جانتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ جملہ غور کرنے کا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں کافی بڑی ہو گئی تھی۔ اب اس جملے کا یہی مطلب ہے کہ 9 سال کی عمر میں بچی کافی بڑی ہو جائے تو یقیناً قدرت کی طرف سے اس کی روحانی مدد ہو رہی ہے، اور میں نے اس سے پہلے ریکارڈنگ میں سوال کے جواب میں بتا دیا ہے کہ وہ رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے تھا، اور جب کوئی چیز قدرت کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کا اس چیز پر فضل خاص ہوتا ہے۔ لہذا اس رشتے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ رب العزت کا فضل خاص تھا، اسی لیے 9 سال کی عمر میں آپ فرما رہی ہیں کہ میں کافی بڑی ہو گئی تھی۔ تعجب ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود کہہ رہی ہیں میں کافی بڑی ہو گئی تھی، اور آج کہا جا رہا وہ کافی چھوٹی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حالت نہیں جانتی تھی، اور آج 1450 سال کے بعد یہ جو پدک رہے ہیں یہ ان کی حالت کو زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی حالت کو جانتی ہیں، اور وہاں پر قدرت کی طرف سے ان کی روحانی مدد ہوئی تھی اس رشتے میں، اس لیے وہ فرماتی کہ میں کافی بڑی ہو گئی تھی۔ کافی کے لفظ پر غور کرنا ذرا، میں کافی بڑی ہو گئی تھی، لہذا اب یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی کہ وہ کافی چھوٹی تھیں، لہذا اس پر اعتراض کیا جائے۔ اور آگے فرماتی میرے بال بھی بہت بڑے ہو چکے تھے۔ اس جملے پر بھی آپ غور فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں
کہ جو بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں ان کے بال بھی چھوٹے ہیں، ان کے بال بہت بڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر ذرا غور کیجئے کہ اس جملے میں بھی بہت کا لفظ ہے کہ میرے بال بھی بہت بڑے ہو چکے تھے۔ یہ نہیں فرما رہی ہیں کہ میرے بال بڑے ہو چکے تھے، میرے بال بہت بڑے ہو چکے تھے، اور بہت بڑے بال اس لڑکی کے ہوتے ہیں جو کافی بڑی ہو چکی ہو۔ اور مزید فرماتی ہیں اور جسمانی طور پر میں بالغ ہو چکی تھی۔ اس جملے پر بھی آپ غور فرمائیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میں جسمانی طور پر، جسمانی کے لفظ پر غور فرمائیں، میں جسمانی طور پر بالغ ہو چکی تھی، یعنی ایک جوان لڑکی جس کی اچھی خاصی عمر ہو گئی ہو اور وہ شادی کے لائق ہو گئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ جسمانی طور پر بالغ ہو گئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں جسمانی طور پر بالغ ہو گئی ہوں۔ آپ غور فرمائیں کہ اس ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی دلیل اور ایسے جملے عنایت فرما دیے ہیں کہ انہیں جملوں سے مخالفین و حاسدین کی دھجی اڑ جاتی ہے، مگر برا ہو حسد کا، برا ہو ہر دھرمی کا، برا ہو مخالفین کی مخالفت کا، کہ جب آدمی تعصب اور ہر دھرمی کا اینک پہن لیتا ہے تو پھر اس کو حق اور ناحق کچھ نظر نہیں آتا، اس کا اینک کا جو رنگ رہتا ہے اسی رنگ میں سب جو ہے تو نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حاسدین و مخالفین کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت پھر 6 سال کی عمر میں نکاح کرنے میں مصلحت کیا تھی، بیان کر دیجئے۔ 6 سال کی عمر میں شادی کرنے میں مصلحت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں ہے، یہ رشتہ خالق کائنات کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا ہے، وہیں پر اس کی مصلحت بھی لکھی ہوئی ہے، مگر حاسدین و مخالفین کا دل چونکہ سیاہ ہو چکا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پوری بات پڑھیں، پوری بات سنیں، وہ صرف لا تقربوا الصلاۃ لے لیتے ہیں وانتم سکارا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے شروع سے یہ اعتراض ہوتا رہا، حالانکہ جہاں سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا، وہیں پر اس کی مصلحت بھی لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ مصلحت بیان کر دیں گے تو پھر یہ کہنے کا موقع کیسے ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی بچی پہ عاشق ہو کے اور پیار کر کے شادی کیا تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ رشتہ ہوا حضرت عائشہ سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اپنی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ خود خدا کی طرف سے اور خالق کائنات کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ محبوب آپ عائشہ سے رشتہ کریں، آپ عائشہ سے نکاح کریں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جب خالق کائنات کے ایما اور اشارے پر یہ رشتہ ہوا تو پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کیا، پیار کیا اور 6 سال کی بچی پر عاشق ہو کے شادی کیا۔ جب یہ رشتہ حضور کی طرف سے ہوا ہی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ خالق کائنات کی طرف سے اللہ کے اشارے سے ہوا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتراض بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ اعتراض عقل کے بھی خلاف ہے اور جو ہے حدیث کے بھی خلاف ہے۔ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے دور ہی میں ان چیزوں کا جواب دے دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کرنا اور 9 سال مکمل ہونے کے بعد رخصتی کرنے پر حاسدین و مخالفین اعتراض کریں گے، اس لیے حضرت عائشہ نے اپنے ہی دور میں اس کا جواب دے دیا۔ آپ کیا مصلحت تھی؟ یہ ظاہر سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے حاسدین و مخالفین و گستاخ تو اس کا جواب نہیں دیں گے، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ آپ حضرات سنیے کہ اس میں مصلحت کیا تھی۔ اس مصلحت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کر گئی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا، میں نے تمہیں 2 بار خواب میں دیکھا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ تم حریر یعنی ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہو، اور کوئی پس پردہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ انہیں دیکھو یہ تمہاری بیوی ہیں، دیکھو یہ تمہارے سامنے کھڑی ہیں۔
اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جواب میں یہ سن کر میں نے کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے تو یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔ اور سنیے آگے، حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تم ریشم کے لباس میں ملبوس ہو، اور ریشم کے لباس میں ملبوس ایک فرشتے کے ساتھ میرے سامنے آئیں، اور فرشتہ مجھ سے بولا یہ آپ کی بیوی ہیں۔ پھر جب تمہارے منہ سے نقاب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ تم ہی تھی۔ اور چونکہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور جو علم وحی کے ذریعے حاصل ہو وہ یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے وحی کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ لہذا یہ فرشتہ ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے شادی سے پہلے ہی سے حضرت عائشہ کو پیش کر کے یہ کہا کہ تمہاری بیوی ہیں، ان کو دیکھو، تو ظاہر سی بات ہے یہ فرشتہ جب قرآن میں ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم ہی سے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا، تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ یہ فرشتہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما رہا۔ تو کیا اب یہ اعتراض کرنے والے خدا پہ اعتراض کریں گے، خالق کائنات پہ اعتراض کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، خالق کائنات پہ اعتراض نہیں کریں، کیونکہ ان کو جلن تو ہمارے حضور سے ہے، اور جتنا جلیں گے اللہ نے چاہا تو اتنا ہی جلتے جائیں گے، جل کر خاک ہو جائیں گے۔ مگر یقین رکھو کہ سورج کا تھوکا منہ پہ آئے گا، سورج پہ کبھی نہیں جائے گا۔ ہمارے حضور تو نبوت و رسالت کے سورج ہیں، آفتاب و ماہتاب ہیں، وہ چمکتے تھے، چمکتے ہیں اور چمکتے رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ میں نے تمہیں 3 رات خواب میں دیکھا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں، یعنی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روح سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں 3 رات خواب میں دیکھا، یعنی اسی طرح کہ فرشتہ آتا کہتا یہ تمہاری بیوی ہیں، فرشتہ آتا کہتا تمہاری بیوی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، جو اللہ کے حکم وہی کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے خود اللہ کی طرف سے بار بار اشارہ ہو رہا، 3 رات تک اشارہ ہوا وہی کے ذریعے کہ عائشہ کے ساتھ آپ شادی کریں، عائشہ آپ کی بیوی بنیں گی۔ تو معلوم ہے یہ رشتہ پیار کرنے اور عشق کرنے سے ہوا ہی نہیں، یہ تو خالق کائنات کی طرف سے ہوا ہے۔ امام ترمذی جو مشہور محدث ہیں، ایک حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سبز رنگ کے لباس میں پیش کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کی بیوی ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب لیجئے صاحب، یعنی جبرائیل علیہ السلام 3 رات تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت کو سبز لباس میں ملبوس کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے اور فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آپ کی بیوی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام خواب میں، تو جو نبی کو خواب ہوتا وہ وہی ہوتا، تو کیا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر وہی لے کے آ جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یقیناً وہ اللہ کے حکم سے معلوم ہوا کہ یہ رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ سے ہوا ہے، یہ اپنی پسند، اپنی محبت، پیار، عشق بازی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ خالق کائنات نے خود فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بیوی ہیں۔ اور یہ برکت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن ہی میں اس لیے مل گئی تھی کہ آپ کے والد بہت بڑے عاشق رسول ہیں، رسول تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو اس عشق کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی بیٹی کو یہ درجہ مرتبہ دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو عاشق رسول تھے، پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ بھی ہو گیا۔ یہ روحانی چیزیں، یہ روحانی چیزیں، یہ شیطانی لوگ کیا جانیں گے؟ روحانی چیزیں تو وہی جانیں گے
جس کا سینہ عشق رسول سے محظوظ ہو چکا ہے۔